نہ نمرود رہا، نہ فرعون رہا، نہ شداد رہا، نہ کرون کے خزانے رہے۔ جس جس نے ظلم کیا اس کا نام و نشان مٹ گیا، یا اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا۔ یہ جو تحریک لبیک پاکستان والا معاملہ ہوا ہے، کچھ ایسی ہی ڈبیٹ سننے کو مل رہی ہے ظالموں کے خلاف۔ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، یہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں فیصلہ کر رہا ہے۔ میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میں نے جو انٹرو میں بات کر دی ہے کہ نہ فرعون رہا، نہ نمرود رہا، نہ شداد رہا، نہ پھر ان کے بلند و پاک دعوے اور نعرے رہے۔ تاریخ میں اگر وہ زندہ بھی ہیں تو ظالم حکمرانوں کی صف میں کھڑے ہیں۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ میں نے جو خبر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ ہے مفتی منیب الرحمان اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں ذکر کرتا تھا مشن محسن نقوی اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا، اس کا پہلا نتیجہ میرے خیال میں آ گیا ہے۔ وہ نتیجہ کیا آیا ہے، پہلے ہمیں مثبت بات کرنی چاہیے، اس کے بعد میں اس خبر پر آؤں گا کہ آیا واقعی مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات ہوئی اس میں کوئی تلخ کلامی ہوئی یا نوک جھوک ہوئی۔ تو جو ہمارے ذرائع ہیں انہوں نے کیا بتایا ہے اور کیا اس حوالے سے چہمگوئیاں تھیں، وہ میں پھر شیئر کروں گا۔ مثبت بات سے میں شروع اس لیے کرتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے جب یہ محسن نقوی صاحب گئے تھے مفتی منیب الرحمان صاحب کی رہائش گاہ، اور اس سے پہلے جب وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، عطا تارر ہوں، محسن نقوی صاحب ہوں، طلال چودھری ہوں، اور وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا ایک انہوں نے پریس کانفرنس مشترکہ کی تھی جس میں محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ایک عالم دین کو سارا معلوم تھا، وہ بار بار مذاکرات کی کوشش بھی کرتے رہے، انہوں نے کوئی درخواستیں بھی کی، لیکن کچھ چیپٹرز کی جانب سے انہیں بار بار ڈچ کیا گیا۔ اس کے بعد معاملہ ہوا وہ جو ثانیہ مرید کے ہے، تو محسن نقوی صاحب پھر آپ کو معلوم ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی رہائش گاہ کراچی گئے، ان کے ساتھ شرجیل میمن تھے، ناصر شاہ تھے، طاقتور وزرائیں سندھ کابینہ میں وہ تھے، ان کے ہمراہ اور ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پنجاب حکومت نے جو لکھا، پھر وفاقی حکومت نے وہ فیصلہ کیا، اس کے بعد جو محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ اگر پابندی لگانی تھی، ان کا ڈنک نکالنا تھا، تو پھر سپریم کورٹ میں جاتے، وہاں پر کیس کھلتا، جو اگریوڈ پارٹی ہے اس کو بھی سنا جاتا۔ لیکن ہم نے یہ کہا تھا جی کہ یہ جو مشن ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ خیر برآمد ہوگا، اور آج بھی امید رکھیں کہ خیر برآمد ہوگا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو آپ اتنا ہلکا نہ لیں کہ عمر کے آخری حصے میں اللہ انہیں لمبی زندگی دے کے اتنا زیرک جس نے ہر دور دیکھا ہے، وہ اپنے ایمان کا سودا کر دے گا یا کسی اور کا سودا کر دے گا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کو آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہٹایا گیا تھا رویت حلال کمیٹی کے بطور چیئرمین کے عہدے سے، اور ان کی جگہ علامہ کبیر آزاد صاحب کو لگایا گیا تھا جو بادشاہی مسجد والے ہیں، تو وہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے تو تب پرواہ نہیں کی تھی، تو آج کسی عہدے کی وہ لالچ کیوں کریں گے اپنے کسی ذاتی مفاد میں۔ مریم نواز صاحبہ کی آپ نے گفتگو سن لی، لیکن اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں کچھ سفارشات تھیں، اس کو منوان مانا گیا۔ 60,000 مساجد کو پنجاب میں جو ہے وہ وظائف دیں گے ان کے عامہ مساجد کو، تو اب اس کو بڑھا کر جو ہے وہ 25,000 کر دیا گیا، 10,000 سے بڑھا کر 25,000 کر دیا گیا، اور ہو سکتا ہے جب اگلا بجٹ آئے تو 10% اس میں مزید ایڈ آن ہو جائے، یعنی یہ بات 30,000 سے اوپر چلی جائے۔ تو یہ ایک مثبت اقدام ہے، اور اس کو وہاں پر تمام علماء کرام مختلف مسالک کے جو موجود تھے انہوں نے سراہا تھا۔ ایک تو مریم نواز صاحبہ کی گفتگو تھی، وہ آپ نے سن لی، جو خطاب تھا ان کا بیسیکلی۔ اس کے بعد سرکاری طور پر ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی۔ پریس ریلیز کے مطابق تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے حکومت پنجاب کے اصولی موقف کی بھرپور حمایت، قیام امن کے لیے حکومت کی کاوشوں کی تائید کی، یعنی حکومت کا جو موقف تھا اس کی تمام علماء کرام نے تائید کی، لیکن ساتھ میں یہ ایڈ آن ہوا کہ قیام امن کے لیے، یعنی امن کے قیام کے لیے، تو وہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ امن ہونا چاہیے اور اس کی تائید کرنا بھی ہر کسی پر لازم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باتیں بھی ہوئی ہیں۔
سیل ہونے والی مساجد کا انتظام تنظیم المدارس اہل سنت کے ثبوت کرنے کی ہدایت ہے۔ گناہ ثابت ہونے والے افراد کی فوری رہائی کا حکم دیا گیا ہے۔ بے گناہ ہونے والے بے گناہ افراد کو خود باعزت طریقے سے گھر چھوڑنے، مذہبی علامات اور مقدس ناموں والے پوسٹرز بینرز کی تقریم برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ خواجہ سلمان رفیق اس کے سربراہ ہیں، اور چودھری شجاعت حسین کے جو بیٹے ہیں چودھری شافع حسین، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو ہم نے آپ کے ساتھ خبر شیئر کی تھی کہ خواجہ سلمان رفیق انتہائی اہم ہے اس معاملے میں، قیام امن کی جو کمیٹی ہے وہ اس کے سربراہ بھی ہے، تو وہ مذاکرات کر رہے تھے۔ تو اب ایک بطور فوکل پرسن انہیں مقرر کر دیا گیا ہے جو علماء کرام کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ اب یہ بات جو آ رہی ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے ذاتی مفاد کے لیے، تو قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کا قد بہت اونچا ہے، اور مریم نواز نے بھی انہیں مفتی اعظم کہا ہے، مفتی اعظم کہہ کر پکارا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کوئی بات کریں تو جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان کی کسی بات کو رد کر دیں اور ان کی بات کو نہ مانا جائے، ان کے موقف کی تائید نہ کی جائے، ان کی تجویز پر عمل درآمد نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے طاقتور ترین حلقے بھی مفتی منیب الرحمان صاحب کی قدر و منزلت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ تو یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز صاحبہ، تو آپ پھر کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اور مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو مکالمہ ہوا ہو اس میں ان کی عزت و تکریم کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خیال نہ رکھا ہو، یا مریم نواز کو ان کے مشیروں نے پہلے بریف نہ کیا ہو۔ مولانا راغب نعیمی صاحب ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے، درمیان میں مریم نواز تھی، اس کے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تصور کرنا بھی میرے خیال میں محال ہے، اور ذہن میں لانا بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ اب یہ کہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے درمیان تخ مکالمہ ہوا ہے۔ ایسا قطع نہیں ہے، ہمارے ذرائع نے بھی یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ سراسر پراپوگنڈا ہے، کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے جو دل میں ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کا اظہار کر دیتے ہیں، اور یہ اظہار وہ 8 اور 9 اکتوبر کی درمیانی شب سے لے کر مسلسل کرتے رہے ثانیہ مرید کے تک، اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور اپنا موقف دیا اور یہ کہا کہ اگر حکومت پنجاب نے دانشمندانہ اور عقل مندانہ فیصلے نہ کیے تو آنے والے الیکشنز میں اس کا خمیازہ یا قیمت چکانی پڑ سکتی ہے مسلم لیگ نون کو۔ لیکن اس کے بعد مریم نواز کے ذہن میں بھی کوئی ابہام نہیں تھا، انہوں نے اسی لیے 2017 کے الیکشن کی بھی بات کی اور یہ کہا کہ ووٹ بینک ہمارا توڑنے کے لیے یا جو بھی تھی بنائی گئی، لیکن میں 2.25 سال سے صبر ہی کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب نے جب انہیں کہا تھا کہ آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے حکومت پنجاب کو، تو یہ آپ اس بات کو اگر کہہ لیں جی کہ تلخ کلامی ہوئی ہے یا مفتی منیب الرحمان صاحب کی مریم نواز نے تجویز نہیں مانی، تو یہ غلط ہے بھائی جان، یہ پراپوگنڈا ہے، اور یہ وہی پراپوگنڈا کریں جو چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل نہ ہو۔ تاہم مفتی منیب الرحمان صاحب ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو نیک نیتی سے لگے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو۔ ہاں، جو 600 لاشوں والا بیانیہ ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا موقف درست بھی ہو سکتا ہے کہ اگر حکومت نے درست اعداد و شمار نہیں دینے تو پھر کس نے دینے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو خطاب کے دوران وہ اعداد و شمار بتانے چاہیے تھے، ہو سکتا ہے آف دی ریکارڈ انہوں نے وہ اعداد و شمار بتائے ہوں۔ اب جن کے خلاف کریک ڈاؤن ہے ان میں جو بے گناہ ہوں گے وہ گارنٹی دی گئی ہے کہ بے گناہوں کو باعزت طریقے سے چھوڑا جائے گا۔ 9 مئی میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گرفتاریاں تو بہت زیادہ ہوئی تھیں لیکن آہستہ آہستہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہاں، یہ ہے کہ یار یہ جو پولیس والے کرتے ہیں یا دیگر کرتے ہیں ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، کوئی ایویں اپنی دہاڑیاں نہ لگاتا رہے۔ لیکن جہاں تک اب یہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا تعلق ہے، اگر وہ بیچ میں آئے ہیں، وہ ساتھ بیٹھے ہیں تو اس سے خیر برآمد ہوگا۔ مجھے تو پورا یقین ہے کہ اس سے خیر برآمد ہوگا، اور میں سننے والوں سے بھی التماس کروں گا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسے
قادآور شخصیت کے خلاف اگر کوئی پراپوگنڈا کرتا ہے، اگر کوئی زہر اگلتا ہے اور لبیک کے کارکنان کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کو بھرپور انداز میں جواب دیں۔ جو یہ کہتے ہیں نا کہ آخری عمر میں بڑا افسوس ہوا، مفتی صاحب نے یہ کیوں کہا، بھائی جان اگر تو مفتی صاحب نے یہ دیکھیں، اگر تو مفتی صاحب نے 9-10 اکتوبر کو بھی یہ بات نہ کی ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح محسن نقوی صاحب نے بھی اشارہ دیا، میں حکومت کی یا اداروں کی کوئی سائیڈ نہیں لے رہا، میں صرف اس وقت مقدمہ لڑ رہا ہوں اس وی لا کے ذریعے مفتی منیب الرحمان صاحب کا، کہ ان پر یقین رکھیں، ان پر بھروسہ رکھیں۔ پہلے بھی انہوں نے کئی موقعوں پر لبیک کو اس کرائسس سے نکالا ہے، اور اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کوئی گارنٹی دیتے ہیں تو پھر لبیک کے جو کارکنان ہیں یا جو ان کے امیر ہیں یا جو ان کے رہنما ہیں سینئر، انہیں پھر اس بات کا بھرم رکھنا ہوگا، اور بات کا بھرم رکھنا بھی چاہیے۔ یہ ریاست کے امن کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ باقی جو بات ہے ٹھیک ہے، سدا بادشاہی میرے رب کی ہے، یہاں پر کسی نے نہیں رہنا، کسی نے نہیں رہنا، کوئی حکمران ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے، وقت آنے پر سب نے جانا ہے جس کا بلاوا آنا ہے۔ حکمرانی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اور جو میں شروع میں ذکر کیا، نہ فرعون رہا ہے، نہ شداد رہا ہے، نہ کرون کے خزانے رہے ہیں، اور نہ نمرود رہا ہے، بادشاہ صرف رب ہے، اور رب کی ذات میں ہی رہنا ہے، اور ہم سب کا یہ ایمان ہے۔ باقی آپ کا اپنا نظریہ ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، حکومت کا موقف آ گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں جب یہ مفتی منیب الرحمان صاحب مزید کچھ آگے تجاویز دیں گے، کچھ سے بات چیت کریں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ خیر انشاءاللہ تعالیٰ برآمد ہوگا۔ بس صبر و تحمل سے سب کو بیہیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔